السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک دوست ہے غیر مسلم، وہ ایک دن سوال کرنے لگا کہ میرا نام ہدایت اللہ ہے، تو وہ ہدایت اللہ نام نہیں لے پاتا ہے، عبداللہ بھائی کہتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مسلمان لوگ ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہتا ہے یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ یہ کیا ہے قیامت؟ حال ہی میں دبئی میں جو مندر بنائی گئی اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ کیا مطلب ہے قیامت کی؟ مطلب کچھ سمجھائیں ایسے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں بھی سوچا آخر میں اس کو کیسے سمجھاؤں۔ تو بہرحال جس طرح جو بات ذہن میں آئی سمجھانے کی کوشش کی اس کو۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو کچھ چیزیں ایسی تو ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے وجود میں آتی ہے، یعنی کہ آپ کے سامنے بنا اور آپ کے سامنے ختم ہو گیا۔ تو وہ کہا کہ ہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میرے سامنے بنتی ہے اور میرے سامنے ختم ہو جاتی ہے۔ ہم بولے ٹھیک، اسی طرح کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ آپ جب اس دنیا میں آئے تو وہ موجود تھی اور آپ جب چلے جائیں گے تو بھی موجود رہے گی۔ بولا ہاں ایسی بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جب میں اس دنیا میں آیا تو بہت ساری چیزوں کو دیکھا کہ وہ یہاں پہلے سے موجود ہے، اور جب ہم چلے جائیں گے تو شاید وہ بھی اسی طرح وہیں پہ موجود رہے۔ بولے ٹھیک اسی طرح ایک ذات ہے جو اس کی ابتدا کو بھی جانتا ہے، یعنی جب سے اس دنیا اور دنیا میں زمین و آسمان کی جو ساری چیزیں ہیں جب سے اس کی شروعات ہوئی اس کی شروعات کو بھی جاننے والی ایک ذات ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں مسلمان لوگ جس کو اللہ کہتے ہیں، آپ ایشور کہہ لیں، ٹھیک ہے، انگلش میں گوڈ کہتے ہیں۔ تو وہ رب وہ بہتر جانتا ہے، وہ تاریخ اور ڈیٹ وہ وقت وہی صرف جانتا ہے کہ اس دنیا کی آغاز کب ہوئی اور کب اس دنیا کی اختتام، یعنی کہ کب یہ ختم ہوگی، اور اسی پروسیس کا نام قیامت ہے۔ اور قرآن میں ایک آیت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اسی لیے مسلمان لوگ ہر جگہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی ہے، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ آخری پروفیٹ جو میرے نبی جو آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے اور آپ کے سب کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے حدیث کے اندر بہت ساری قیامت کی نشانی بیان کیے ہیں۔ تو انہی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت، قرب قیامت، یعنی قیامت کے قریب عرب کے کچھ قبائل جو ہے کیا کہتے ہیں، مشرکین کے ساتھ مل کر بت پرستی شروع کر دیں گے۔ تو اسی کے تناظر میں اور اسی کی وجہ سے مسلمان لوگ جو ہے بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں ان سے کہا کہ دیکھو حدیث میں یہ دنیا کیسی چلے گی اور کیا کیا ہونے والا ہے، ساری چیز تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے۔ بولا اچھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے سامنے ہوئی ہے، میرے جو نانا دادا گزر گئے اس کے سامنے یہ چیز نہیں ہوئی تھی، اور یہ حال ہی میں دو ایسی چیز ہے، جو دو علامت ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے ہوئے دیکھا، اور مزید اس میں ترقی ہو رہی۔ تو کہنے لگا کہ وہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ دیکھو میں حدیث میں پڑھا تھا، اور میں جب پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ نشان لگا دیا تھا کہ قرب قیامت عورتیں اپنی سرین کو ہلا کر، یعنی اپنی زبان میں جس کو چوتڑ کہتے ہیں، سرین کو ہلا کر ڈانس نہ کرنے لگے۔ تو وہ علامت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نشانی پوری ہو گئی۔ اب ہر گانے کے اندر ہر جگہ جاؤ تو بس چوتڑ سے ہی ٹھمکا لگا رہی ہوتی ہے۔ اور ایک علامت یہ بھی پڑھا تھا کہ قرب قیامت عورت ایسی کپڑا پہنے گی کہ وہ پہن کر کے بھی ننگی ہوگی، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ بولنے لگا ہاں یہ تو ہے بھائی کہ عورت میں بہت چینجنگ آ گئی ہے اور کپڑے بھی عجیب عجیب پہن رہے ہیں۔ ہم بولے نام تو لینے کی ضرورت نہیں، اصل میں وہ سوشل میڈیا ہر کوئی بولا تم کہنے کا مطلب کیا چاہتے ہو؟ عرفی جاوید کے بارے میں بتا رہے ہو؟ تو میں بولا عرفی جاوید کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں، عرفی جیسے ہزار خرفی دنیا میں موجود ہے، بہت ساری یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہو کہ دن بدن اس میں ترقی ہو رہی ہے۔ مطلب کپڑا نام کا ہے، یہ کپڑے کے اوپر سے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کیندر سرکار۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ سمجھ گیا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اچھا بولا کہ کچھ چیزیں ایسی بتاؤ جو ہونے والی ہے، یہ تو ہو چکی ہے، ایسا تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم بولے کہ جیسے ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ قرب قیامت زنا کاری اور برائی اس قدر عام ہو جائے گی کہ جس طرح آج آپ بیل بکری کہتے ہیں، یعنی کسی کو مطلب کہ
کتے وغیرہ کو دیکھتے ہیں، جانوروں کو دیکھتے ہیں، یہ کہیں بھی شروع ہو جاتا ہے، وہ زیادہ پردہ تردہ کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ ہم بولے ٹھیک اسی طرح انسانوں میں بھی ہو جائے گا، ہم اور آپ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے ہی سامنے کچھ شروع ہو جائے گا، بولے بھائی یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو جائے گا، یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا نا۔ ہم بولے ہو کے رہے گا۔ ہم بولے کہ اچھا مثال کے ذریعے سمجھو کہ 100 سال پیچھے چلے جاؤ، اور ان سے اگر ہم یہ سب کہتے کہ عورتیں آئے گی اور اس وقت میں اس طرح کی حرکت کرنے لگے گی، اس طرح کی ڈانس ہوگا، یا پھر کیا کہتے ہیں اس طرح کے کپڑے عورتیں پہنیں گی، تو اس وقت ایسے لوگ یقین کرتے؟ بولا تو نہیں۔ ہم بولے اولڈ جو گانے ہیں، سانگ ہیں، اسی کو اٹھا کے دیکھ لو کہ اس میں کس طرح مطلب کہ ڈانس کرتے تھے، اور کس طرح کی عورتیں وہاں صرف نارمل سی ایسی ڈانس کرتے تھے، اور آج دیکھ لو۔ تو یہ جو علامت میں پڑھا تھا کہ عورتیں سرین کے بل جب تک کہ ناچنا شروع نہ کر دے، تو یہ علامت میرے سامنے پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سچ بتاؤ۔ تو بولا ہاں یہ تو بات صحیح ہے۔ ہم بولے اب یہ بھی میں بتا دیتا ہوں، اگرچہ میرے سامنے پوری نہ ہو، کہ ایک نسل اور ایک جنریشن ایسے آنے والی ہے جو آدمی کے سامنے جس طرح جانور کرتے ہیں کہیں بھی شروع ہو جاتا ہے، تو اسی طرح انسانوں میں بھی ہونے لگے گا۔ ہم بولے اس بات پہ یقین رکھو اور اس وقت سب سے بڑا بزرگ وہی ہوگا جو ان سے کہے گا او بھائی تھوڑا دیوار کے پیچھے چلے جاؤ۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، نہیں تو بس بہت جلدی ہونے والی ہے۔ اب ممبئی کے روڈ پہ دیکھو کتنی چھوٹی چھوٹی کپڑے پہن کے لوگ سر عام گھوم رہے ہیں، کوئی کچھ کہنے والا ہے؟ کیوں نہیں کہنے والا؟ کیونکہ تہذیبی اور معاشرتی طور پہ سپورٹ حاصل ہو چکا ہے، اب اس کے درمیان یہ عام چیز ہو گئی۔ تو اسی طرح یہ جو تم کو اس بات پہ مجھے تعجب لگ رہی ہے نا، تو یہ کچھ دن کے بعد ایسا ہو جائے گا۔ تو بہت ساری چیزیں بتانے کو تھا، لیکن جب ایک عام آدمی سے بات کریں تو اسی لہجے میں بات کی جاتی ہے جو تھوڑا اس کو سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ تو بس ایسے ہی بات کرنے کی کوشش کی، اللہ کرے اس کو یہ بات سمجھ میں آئے۔ اور بتانے کو تو ان کو بہت ساری چیزیں تھیں، کیا بتائیں، تو لیکن یہ ایسی بات کی تھوڑا اس کو بھی اچھا لگا اور لگے کہ واقعتاً ایسی چیز ہو رہی ہے۔ بس یہی تھوڑی سی بات تھی۔ اور آپ تو جانتے ہی ہیں آج کل کہ اگر کوئی مسلم بھائی غیر مسلم بھائی آپ دوست ایسے بھی ہو تو ان کو بھی پیار و محبت سے سمجھائیں کہ بھائی ایسی ایسی چیز ہے، یہ سب ہو کے رہے گی، جو میرے نبی نے فرمایا ہے وہ ہو کے رہے گی۔ اس سے ہمارے ایمان میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ اس سے میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ میرے نبی نے جو فرمایا ہے کہ دنیا کس طرح چلے گی، سو اس طرح چل رہی ہے اور چلتی رہے گی، اور آخر میں قیامت آ جائے گی، بس یہی قیامت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔